السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا فیہا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین، صدق اللہ العظیم۔ سب لوگ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دی۔ ہلکا سا آواز بڑھا دیجیے تاکہ چلانا نہ ہو، ہلکا سا آواز بڑھا دیجیے تاکہ چلانے کی ضرورت نہ آئے۔ دیکھیے، اللہ کا مزید احسان یہ ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ دیکھیے، اللہ نے ہم سب کو ایک دن ایسا رکھا ہے ہفتے میں، اور ایسا دن دیا ہے جس میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کچھ دیر جو ہے قرآن و حدیث کی بات سننے کا ایک موقع دیا ہے۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں بہت کم ہے کہ نہیں؟ یہ تو سمجھیے کہ گاؤں دیہات میں اس علاقے میں مشکل سے آدھا گھنٹہ بیان ہوتا ہے۔ آپ شہروں کے جامع مسجد میں چلے جائیے، وہاں 40 منٹ 45 منٹ ایک گھنٹہ بیان ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہفتہ میں ایک دن موقع ملتا ہے۔ شہر کے لوگ زیادہ تر بیزی رہتے ہیں، کام میں رہتے ہیں، تو ان کو ہفتہ میں ایک دن موقع ملتا ہے بیان سننے کا۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو شہروں میں جو ہے پون گھنٹہ بیان ہوتا ہے۔ کتنا گھنٹہ؟ پون گھنٹہ بیان ہوتا ہے، 45 منٹ 35 منٹ 40 منٹ۔ تو اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں بہت کم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایک موقع دیا ہے سننے کا آدھا گھنٹہ بیان۔ تو اس میں ہو سکتا ہو نہ جانے کتنے لوگوں کے دل جو ہے پھر جائے، کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، کچھ بات سننے کو مل جائے، کچھ اچھی بات سننے کو مل جائے، اس سے ہم اس پر عمل کرنے کا جو اللہ تعالیٰ جو ہے توفیق دے دے تو اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ جی، اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ بہت اچھی بات کہ 3 جگہوں پر اپنے دل کو دیکھیے کہ آپ کا دل کیسا ہے اور آپ اپنے دل کو کس طرح سے پاتے ہیں۔ 3 جگہوں پر وہ دیکھیں۔ سب سے پہلا جو ہے قرآن پاک کی مجلس، جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو، قرآن کا ترجمہ ہو رہا ہو، درس قرآن چل رہا ہو، تفسیر قرآن چل رہا ہو، اس جگہ پر اور اس مجلس میں اگر آپ کا دل گھبرا رہا ہے اور آپ کو کچھ ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے اور آپ کا دل گھبرا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل کیا ہے؟ مردہ ہو چکا ہے، آپ کا دل زندہ نہیں ہے اور آپ کے دلوں میں ایمان ابھی گھسا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا کیا ہے؟ قرآن کی مجالس۔ نمبر 2 پر ہے ذکر کی مجالس، جس میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں، اللہ کا ذکر ہو، قرآن و حدیث کی باتیں ہوں۔ اگر اس جگہ پر آپ کا دل گھبرا رہا ہے اور آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، دل آپ کا کیا ہے؟ گھبرا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے، آپ کے دل میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا ہے اور آپ مکمل طریقے سے ایمان میں داخل نہیں ہو پائے ہیں۔
اور تیسری جگہ ہے کہ اگر آپ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اکیلے میں ہیں، اور اس وقت بھی آپ کا دل گھبرا رہا ہے، بے چینی ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، آپ کا من نہیں لگ رہا ہے، تو سمجھیے کہ آپ کا دل کیا ہے؟ مردہ ہو چکا ہے، اور آپ کا دل جو ہے سمجھیے کہ بالکل صحیح طریقے سے، صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو آپ کا دل جو ہے مر چکا ہے، اور آپ کے دل کو اللہ کی ذکر اور اس میں ایمان کی ضرورت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے، جو آج کل سمجھیے کہ سنیچر کے دن شب برات کی رات آنے والی ہے، اس رات کے تعلق سے بہت سارے لوگ جو ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی فضیلت نہیں ہے، کچھ لوگ اس کو تہوار مانتے ہیں، کچھ لوگ اس رات میں قبرستان جاتے ہیں، بہت طرح کی باتیں ہیں۔ تو اسی کے تعلق سے ہم نے سمجھیے کہ پورے ہفتے میں جو کچھ بھی مطالعہ کیا ہے، اپنا ٹوٹا پھوٹا جو بھی ہو، اس کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو لفظ شب برات ہے، یہ کسی حدیث سے نہیں ملتا ہے، بلکہ عرب کے اندر اس زمانے میں لوگ کہتے تھے نصف اللیل شعبان، شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کہلاتی تھی۔ بعد میں لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا شب برات۔ اب اس رات کو کچھ لوگ اس کو تہوار سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ تہوار سمجھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک چیز ہے کہ اسلام کے اندر جو ہے 2 ہی تہوار ہیں۔ کتنے تہوار ہیں؟ 2 ہی تہوار ہیں۔ ان سب سے پہلا عید الفطر ہے، اس کے بعد عید الاضحیٰ ہے۔ یہ 2 تہوار ہیں اسلام کے۔ اب آپ دیکھیے کہ ان دونوں تہواروں میں صبح سویرے ہم اٹھتے ہیں، نہا سنا کے فارغ ہوتے ہیں، نیا لباس پہنتے ہیں، اور اس پہلی فرصت میں ہم 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اسلام میں تہوار کو جو ہے دن میں رکھا ہے، تو یہ شب برات رات میں تہوار کہاں سے آ گئی؟ تو بالکل یہ غلط ہے۔ پھر اس کے بعد ہفتے میں دیکھ لی جمعہ کا دن ہے، یہ بھی ایک تہوار ہے، عید کا دن کہلاتا ہے، پورے ہفتے کا جو ہے سردار کا دن کہلاتا ہے۔ جمعہ میں بھی ہم لوگ جو ہے جمعہ کے دن بھی جو ہے سمجھیے کہ صبح سویرے سے نہا سنا کے فارغ ہوتے ہیں، اور جو ہے سمجھیے کہ نیا لباس جو بھی ہو اس پہنتے ہیں، خوشبو وغیرہ لگاتے ہیں، اور جمعہ کے لیے آتے ہیں، بیان سنتے ہیں۔ تو یہ سارا تہوار اسلام کے اندر دن کے اندر ہی ہے، رات کے اندر کوئی بھی تہوار اسلام میں نہیں ہے۔ تو یہ پہلا اشکال جو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ شب برات ایک تہوار ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام کے اندر جتنے بھی تہوار ہیں سب کب ہے؟ دن میں ہے۔ دوسرا یہ کہ اس رات میں کئی لوگ، اور مشہور حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات میں اٹھے اور جنت البقیع کی طرف چلے گئے، اور وہاں جا کے آسمان کی طرف سر اٹھا کے دعائیں کر رہے تھے، مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے۔ تو اس حدیث کی بنا پر جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس رات میں قبرستان جانا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں جہاں تک ہمارا اپنا ذاتی مطالعہ جو ہم نے مطالعہ کیا ہے، وہ یہ کہ یہ بالکل سمجھیے کہ سب سے کم درجے کی، بالکل جو ہے ضعیف حدیث ہے۔ یہ کیا ہے؟ بالکل ایک دم کمزور حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صرف ایک ہی مرتبہ پوری زندگی میں قبرستان گئے تھے اس رات میں، اس کے بعد تو کبھی نہیں گئے تھے۔ لیکن ہم لوگ ہر سال جو ہے اس کے بارے میں جو ہے لوگ جو ہے اس کے بارے میں جو بہت چرچا کرتے رہتے ہیں، اور جو ہے ہر سال لوگ جو ہے قبرستان جا رہے ہیں۔ اب رہا مسئلہ کہ 1 منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، مان لیتے ہیں تو لیکن اس پر صحابہ کا عمل کیوں نہیں رہا؟ جبکہ ہم سے زیادہ صحابہ حدیث کو کیا تھے؟ سمجھنے والے تھے، ہے کہ نہیں؟ صحابہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ رہے ہیں۔ تو کسی ایک صحابی سے بھی یہ روایت نہیں ملتی ہے
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، یہ چاروں کی خلافت رہی ہے۔ ان چاروں کی خلافت میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگ رات میں قبرستان گئے ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس رات میں اکیلے جو ہے قبرستان گئے ہیں، لیکن تو یہ تو ایسا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہے سمجھیے کہ قبرستان کو بالکل اچھے طریقے سے سجایا جاتا ہے، وہاں باضابطے لائٹنگ وغیرہ لگتی ہے تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں پریشانی نہ ہو۔ اب بتائیے کہ جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کیے ہیں اس طریقے سے کرنا سنت ہے یا اپنے من سے کچھ اور بڑھا کے کرنا سنت ہے؟ سنت طریقہ تو یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان اکیلے گئے ہیں تو آپ بھی رات کے 2 بجے اکیلے قبرستان جائیے، پھر پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے۔ ہمت ہے تو جا کے دیکھیے، وہ بھی آپ لوگوں کا تو قبرستان بہت دور ہے، کئی جگہوں پہ تو قبرستان نزدیک بھی پھر بھی لوگ نہیں جاتے ہیں رات میں، رات کے 2 بجے جا کے دکھائیے، وہ بھی اکیلے میں۔ لیکن اکیلے نہیں ہو رہا ہے، 10-15 لوگوں کی جماعت بن کے جا رہی ہے، ایک دم جو ہے لائٹنگ فائٹنگ لگے ہوئے ہیں، جو ہے سو لوگ جا رہے ہیں۔ تو یہ بالکل سمجھیے کہ ضعیف احادیث ہے، نہ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیے کہ پوری زندگی صرف 1 مرتبہ گئے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد صحابہ کا، کسی بھی صحابہ کا اس حدیث پر عمل نہیں رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم سے زیادہ سمجھنے والے حدیث کو صحابہ تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صحابہ خود عمل کرتے اور ہر سال صحابہ جاتے قبرستان، لیکن صحابہ نہیں گئے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث بھی بالکل کیا ہے، ضعیف اور کمزور درجے کی ہے۔ کوئی اگر کر رہا ہے تو یہ بالکل بدعت ہے، اس کو ہمیں اور آپ لوگوں کو ختم کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ حلوہ وغیرہ کھانے پینے کا نظام، لوگوں کو کھانا کھلانا، حلوہ وغیرہ کھلانا، یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں بالکل سمجھیے کہ کوئی احادیث نہیں ہے، بالکل سب ضعیف حدیث ہے۔ تو اس کو بھی ہم لوگوں کو کیا کرنا ہوگا، ختم کرنا ہوگا۔ کھانا تو آپ کسی دن بھی، یعنی روزانہ تو کھانا کھا ہی رہے ہیں، لیکن خاص طور سے اسی رات میں حلوہ وغیرہ بنانا، اچھا سا کھانا بنانا، اسی رات میں ہی کیوں؟ آج بھی کھا سکتے ہیں، جمعرات کا دن، آج جمعہ کا دن ہے، آج بھی کھا سکتے ہیں، آپ سنیچر کو بھی کھا سکتے ہیں، اور بھی دن بھی کھا سکتے ہیں آپ، کسی دن بھی آپ، کہنے مطلب یہ کہ کھا سکتے ہیں۔ خاص اس رات میں کھانا یہ سمجھیے کہ بالکل بدعت ہے کہ نہیں؟ اب رہا مسئلہ کہ اس رات کی عبادت کی فضیلت۔ اب یہاں پر سمجھیے گا کہ محدثین کے نزدیک اور ایک حدیث کا ایک اصول ہوتا ہے، ایک قانون ہوتا ہے۔ قانون یہ ہوتا ہے کہ جب حدیث زیادہ بیان ہوتا ہے اور اس رات کی فضیلت کے بارے میں جتنے بھی احادیث ہیں سب بالکل ضعیف ہیں، تو محدثین کے نزدیک ایک اصول ہوتا ہے، ایک قانون ہوتا ہے کہ جب بھی کثرت حدیث ہونے کی وجہ سے، یعنی زیادہ حدیث بیان ہونے کی وجہ سے، وہ حدیث جو ہے، وہ عمل جو ہے حسن لغیر ہی تک پہنچ جاتا ہے۔ کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ حسن لغیر ہی، یعنی اس پر عمل کر سکتا ہے انسان۔ اب رہا مسئلہ کہ اس رات کی فضیلت زیادہ حدیث بیان ہونے کی وجہ سے اس رات کی فضیلت کے جو جتنے بھی محدثین ہیں اور علماء کرام ہیں، یہ دونوں میں سمجھیے کہ اختلاف ہو چکا ہے۔ ایک طرف جمہور علماء کرام ہے تو دوسری طرف ایک عام علماء کرام ہے۔ جمہور علماء کرام کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس رات میں عبادت کرتا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کو اور راتوں سے زیادہ ان کو ثواب مل سکتا ہے۔ دوسری طرف جو علماء کرام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس رات میں عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے تو ان کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہم طنز نہیں کر سکتے ہیں، اس کو بدعتی نہیں کہہ سکتے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو عبادت کریں، کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے، آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔
اب رہا مسئلہ کہ اس رات میں ایک خاص عمل جس کو کہتے ہیں کہ جو ایک نماز ہے صلاۃ التسبیح کی نماز، کہتے ہیں کہ اس رات میں یہ نماز ادا کرنی چاہیے جماعت کے ساتھ، اور پہلی رکعت میں فلاں صورت پڑھنی چاہیے، دوسری رکعت میں فلاں صورت، اس سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ سب بالکل ضعیف احادیث ہے، اس سے کوئی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے۔ اس رات میں اگر عبادت آپ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ کیجئے، لیکن اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کے۔ ایسا نہ ہو کہ 10-15 لوگ آ گئے، اب سب مل کے ایک ساتھ جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، سب مل کے جو ہے ایک جماعت بنا لی ہے، تہجد کی نماز ہو رہی ہے اور اجتماعی دعائیں جو ہے ہو رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے بالکل غلط ہے، اس سے ہم لوگوں کو کیا ہے بچنا چاہیے۔ اگر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے، بے شک کیجئے آپ عبادت، لیکن اکیلے اپنا تہجد کی نماز ہو، اپنا 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت 10 رکعت یا 12 رکعت، جتنا آپ کا دل چاہے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، وہ بھی اکیلے تنہائی میں بیٹھ کے۔ اور اس میں بھی یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد میں ہی آ کے عبادت کریں، اس لیے کہ نفلی نماز جو ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر نمازیں جو ہیں گھر کے اندر، یعنی کہ سنت یا نوافل کی جو نمازیں ہیں گھر کے اندر ادا کرتے تھے، جیسے کہ تہجد کی نماز ہے، اکثر و بیشتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھر کے اندر ادا کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ سنت بھی جو ہے گھر کے اندر ادا کرتے تھے۔ تو اس رات کی عبادت کے لیے مسجد کے اندر جو ہے زیادہ ہدنگ مچانے کی، شور ہلہ گلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کا چائے پی کا انتظام کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اپنے اپنے گھروں میں جا کے عبادت کریں، اور اپنے جو مرحومین جو آپ کے گھر سے جو جتنے بھی رشتہ دار گزر چکے ہیں رشتہ دار، ان کے لیے آپ گھر بیٹھے بیٹھے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کر سکتے ہیں، قبرستان جانے کی بالکل کیا ہے ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ اس رات میں عبادت کریں یا نہ کریں، کس کی طرف جائیں، ہے کہ نہیں؟ اب اس کے ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ اس رات میں قرآن پاک کا نزول ہوتا ہے، تو دیکھیے جہاں پر قرآن کی باتیں آ جاتی ہے تو حدیث جو ہے اس کو نہیں مانی جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جہاں قرآن کی باتیں آ جاتی ہے، جب قرآن میں صاف طریقے سے منع اس کی بارے میں بتلا دیا گیا ہو، جیسے قرآن نے 30ویں پارے میں کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو یہ شب قدر جو ہے رمضان میں جو آتا ہے، یہ جو ہے سمجھیے کہ شب قدر کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 25ویں پارے میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ تو یہ اس آیت کی تفسیر میں جو 25ویں پارے میں ہے، اس میں بھی اکثر علماء کرام، مفتیان کرام اور مفسرین کرام جو بھی ہیں، سب کا کہنا یہی ہے کہ اس رات سے مراد شب قدر کی رات ہے۔ کس کی رات ہے؟ شب قدر کی رات ہے۔ اب جب قرآن نے خود بیان کر دیا ہو تو اس کے بارے میں حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں جگہوں پر جو ہے، دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ شب قدر کی رات کی اس کی ویلیو بڑھانا چاہتے ہیں، اس لیے دونوں جگہ بیان کیا ہے۔ شب برات جو ہے اس کے بارے میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو ان دونوں آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ القدر جو نازل کیے ہیں، اس میں شب قدر کی رات اس سے مراد ہے، اور اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے سمجھیے کہ قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ اور شب قدر کب آتا ہے؟ نہیں معلوم۔ شعبان میں کہاں آتا ہے؟ رمضان میں آتا ہے۔ یہی کل پرسوں جو ہمارے مدرسے میں تفسیر قرآن کا پرچہ ہو رہا تھا، تو ہم نے اس میں سوال لکھا تھا کہ یہ شب قدر کب آتا ہے؟ تو ایک بچی نے لکھی ہے کہ شب قدر رات میں آتا ہے۔ کیا ہے؟ وہ بھی عربی ششم کلاس کی بچی ہے۔ ہم نے اس میں لکھا کہ شب قدر یہ کب آتا ہے، تو لکھ دیے کہ شب قدر رات میں آتا ہے۔ تو یہی اصل میں ہم لوگ غور سے نہیں سن رہے، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں شعبان میں۔ غور سے سنتے تو سمجھ میں آتا ہے کہ شب قدر کب آتا ہے، رمضان کے مہینے میں آتا ہے۔ اب یہاں پر ایک علماء کرام، بہت سارے علماء کرام ایک اشکال کرتے ہیں۔ اشکال کا مطلب کہ اپنی ایک رائے دیتے ہیں کہ اسلام کے اندر جتنی بھی راتیں جو عبادت کی راتیں ہیں، اس کو سمجھیے کہ ایک فکس نہیں کیا ہے، جیسے کہ شب قدر کی رات
اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو. کسی فکس نہیں کیا ہے، متعین نہیں کیا ہے کہ 21 بھی ہو سکتا ہے، 23 بھی ہو سکتا ہے اور 25 بھی ہو سکتا ہے، اس کے بعد 27 بھی ہو سکتا ہے، 30 بھی ہو سکتا ہے، 29 بھی ہو سکتا ہے. اب بتائیے کہ اسلام میں جب شب قدر ہو اس کے بارے میں اسلام نے صاف صاف بتلایا ہی نہیں ہے یہ کب آئے گا. ہاں اتنا بتلا دیا کہ جو ہے یہ رمضان کے آخری یعنی کہ تیسرے عشرے میں جو ہے طاق راتوں میں، یعنی 10 رات اگر کوئی جاگ لے تو 10 میں سے ایک رات ان کو شب قدر کی رات کیا ہے مل سکتی ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ شب برات ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث بیان کرتے ہیں لوگ کہ قبیلہ بنو کلب کے جو لوگ ہیں ان کے جو پاس جو بکریاں ہیں ان کے جو بال ہیں ان کے حساب سے اس سمجھے کہ دنیا کے تمام لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے. یہ بالکل ضعیف حدیث ہے. کیا ہے؟ بالکل ضعیف حدیث ہے. ہاں اس کی فضیلت ایک الگ ہے، اگر کوئی عبادت کرنا چاہے تو کیا ہے وہ کر سکتا ہے کہ نہیں. اگر عبادت نہیں کر رہا ہے تو ہم اور آپ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم نے جیسے میری اپنی ذاتی رائے ہے جو ہمارا اپنا مطالعہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے اچھا ہے کہ آپ رات میں اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کے 2 رکعت تہجد کی نماز ادا کر لیجئے، دعا مانگ لیجئے، جا کے سو جائیے. اب دوسرا کہہ رہا ہے باپ رے مولانا ہو کہ رات بھر سویا ہوا ہے. کیا ہے؟ دوسرا کہہ گئے باپ رے 5 وقت کی نمازی ہے، اب آپ نے جا کے سویا ہوا شب برات میں. تو یہ غلط ہے. کسی کو ہم اگر کوئی عبادت نہیں کر رہا ہے تو یہ ہم کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی اگر ہمارے ساتھ ہے وہ ہم سے اچھا کر رہا ہے، یا کوئی ہمارے سامنے والا ہم سے دوستی بنی ہوئی ہے تو اچھا ہے. جہاں اس سے دوستی ٹوٹی تو اتنی برائیاں کہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے برا انسان وہی تھا. یہ ہوتا ہے معاشرے کے اندر. تو ہم کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے، نہ ہم کسی علماء کرام کو غلط کہہ رہے ہیں. سب کی اپنی اپنی ایک رائے ہے. ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جمہور علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کوئی عبادت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کو ہم بدعت نہیں کہہ سکتے ہیں. کوئی اگر عبادت نہیں کر رہا ہے تو ان کو بھی ہم غلط نہیں کہہ سکتے ہیں اور ان کو بھی گمراہ، ان کے اوپر جو ہے کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے کہ نہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، ہے کہ نہیں. چلیے اللہ کا شکر ہے کہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو بہت اچھی بات ہے. باقی اگر شب برات کی راتیں ہیں، یہ اس کے بارے میں جو خلاصہ کلام یہی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی فضیلت اتنی نہیں جتنا ہم لوگ اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں. ہاں جس کے بارے میں قرآن نے بیان کیا ہے اس کو ہم کو سننا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں جو ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. وہ ایک ہی ہے شب قدر کی رات. تو شب قدر کی رات جو ہے رمضان کے آخری عشرے سے لے کے سمجھیے کہ لاسٹ تک ہے. اس میں تو ہم لوگ جاگتے نہیں ہیں، اس کے بارے میں جو ہے لوگوں کے اندر کوئی جذبہ بھی نہیں دیکھتے ہیں. اور یہاں شب برات کے اوپر تو اس کا الٹا ہی ہو گیا سمجھیے. جس کے بارے میں قرآن نے بیان کیا ہے اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اور جس کے بارے میں ایک مبہم طریقہ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ہیں کچھ کہتے نہیں ہیں، تو اس پر عمل کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن و حدیث اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. اور قرآن میں سراسر جو ہے دونوں جگہ پر بیان کر دیا ہے کہ اس رات سے مراد شب قدر کی رات ہے. اور شب قدر کے اندر ہی ہم نے قرآن پاک کو کیا کیا ہے نازل کیا ہے. تو خلاصہ ہو گیا. اس لیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ شب برات والی جو رات ہے اس میں جو خرافاتیں ہوتی رہتی ہیں، بہت طرح کی باتیں، کھانا پینا، حلوہ وغیرہ، نہ جانے کیا کیا بدعات، ان سب چیزوں کو ہم لوگ اپنے معاشرے سے ختم کریں. اور یہ ختم کیسے ہوگا کہ ہر آدمی اپنے حساب سے سوچے کہ ہم نہیں کریں گے. اس لیے کہ معاشرے میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے کہ فلاں کہتا کہ ارے اس کے یہاں ہوا تھا تو ہم بھی کریں گے. فلاں کیا کہے گا اس کے یہاں ہوا تھا، وہ بنایا تھا حلوہ، ہمارے یہاں آیا تھا تو ہم بھی بنائیں گے، ہم بھی دیں گے اس کو. تو یہ ہوتا ہے. تو ہر آدمی اپنے اعتبار سے سوچ لے کہ ہم نہیں کریں گے تو انشاءاللہ یہ دھیرے دھیرے کیا ہوگا ختم ہو جائے گا، ہے کہ نہیں. جی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.